کبھی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب شوہر بولنا چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس کی خاموشی صرف بات نہ کرنے کا نام نہیں ہوتی بلکہ ایک گہری آزمائش ہوتی ہے۔ اس میں بیوی کے ایمان، اس کے صبر اور اس کے دل کی طاقت کو پرکھا جاتا ہے۔ خاموش شوہر دراصل ایک آئینہ ہوتا ہے جو اپنے اندر کے دکھ، پریشانی اور بوجھ کو چھپائے بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ کہہ نہیں پاتا، مگر اس کی خاموشی سب کچھ بیان کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت رکھی ہے، لیکن یہ محبت صرف خوشیوں میں نہیں بلکہ صبر، خاموشی اور قربانی کے وقت زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ جب شوہر خاموش ہوتا ہے تو بیوی کا کردار اس وقت شروع ہوتا ہے۔ اگر وہ برداشت سے کام لے، نرمی اختیار کرے اور دل سے دعا کرے تو وہ اس رشتے کو بچا سکتی ہے، اسے مضبوط بنا سکتی ہے۔ اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب عورت اپنے شوہر کی تلخی، اس کی خاموشی اور اس کے بے رخی کے باوجود شکایت نہیں کرتی بلکہ دل میں کہتی ہے اللہ میں تیرے لیے برداشت کر رہی ہوں، تو وہ اپنے رب کے نزدیک بلند مقام حاصل کرتی ہے۔ عورت کے صبر کو دنیا نہیں دیکھتی مگر اللہ دیکھتا ہے۔ وہ راتوں کے سجدے، چھپ کر بہنے والے آنسو اور دل کے وہ درد جنہیں صرف اللہ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، ان سب کا حساب رب رکھتا ہے۔ عورت جب صبر کرتی ہے تو اس کا ہر آنسو اللہ کے ہاں قیمتی ہوتا ہے۔ شوہر کی خاموشی اکثر اس کی تھکن، ذمہ داریوں کے بوجھ یا اندرونی الجھنوں کی علامت ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں اگر بیوی بدلہ نہ لے، بدلہ نہ بولے بلکہ خاموشی سے دعا کرے تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ دونوں کے دلوں میں اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، مگر بہترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے غصے، سختی اور خاموشی کے وقت صبر کرے۔ یہی عورت دراصل گھر کی بنیاد ہوتی ہے جو ٹوٹتے رشتے کو اپنے صبر سے جوڑ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خوبصورت صبر اختیار کرو اور اللہ ہی مددگار ہے۔ خوبصورت صبر وہ ہوتا ہے جس میں زبان خاموش رہے لیکن دل اللہ سے بات کرتا رہے۔ ایسا صبر اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی ہوتا ہے۔ کبھی اللہ شوہر کی خاموشی کے ذریعے بیوی کو صبر سکھاتا ہے، کبھی وہ رشتے کی خاموشی میں بیوی کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اور کبھی وہ خاموشیوں کے پیچھے اپنی رحمت کو چھپا لیتا ہے تاکہ بندہ اسے تلاش کرے۔ اگر عورت ہر دکھ، ہر دوری، ہر ناقدری کے باوجود اللہ سے تعلق مضبوط رکھے تو وہ ہار کر بھی جیت جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک صبر کرنے والی عورت کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتی۔ اس کا صبر اس کے لیے جنت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جب شوہر خاموش ہوتا ہے تو عورت کے لیے یہ لمحہ سب سے بڑی آزمائش بن جاتا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ آخر کیوں وہ بات نہیں کرتا، کیوں دور ہے، کیوں احساس نہیں کرتا۔ مگر حقیقت میں یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ عورت کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس لمحے میں کیا کرتی ہے، شکایت کرتی ہے یا دعا روٹتی ہے یا رب سے رجوع کرتی ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلات کے وقت اگر ہم صبر سے کام لیں اور اپنی زبان کو قابو میں رکھیں تو اللہ ان لمحوں کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ عورت جب شوہر کے رویے کے باوجود خاموش رہ کر اللہ سے مدد مانگتی ہے تو وہ دراصل اپنے گھر کی دیواروں میں برکت پیدا کر رہی ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے کہ صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ وعدہ عام نہیں بلکہ خاص بندوں کے لیے ہے، ان عورتوں کے لیے جو دل میں ٹوٹ کر بھی دعا نہیں چھوڑت، جو رات کے اندھیروں میں سجدے میں گر کر کہتی ہے اے اللہ، میرا شوہر بھی تیرا بندہ ہے، اس کے دل کو نرم کر دے، ہمارے درمیان محبت بڑھا دے، ہمیں غصے اور خاموشی کی آزمائش سے نکال دے۔ یہی وہ لمحے ہیں جب فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، یہ عورت تیرے لیے صبر کر رہی ہے، اس کے دل میں سکون اتار دے، اس کی دعائیں قبول کر لے۔ بیوی اگر چاہے تو گھر جنت بنا سکتی ہے اور اگر چاہے تو جہنم، سب اس کے رویے پر منحصر ہے۔ جب وہ شوہر کی خاموشی کو برداشت کرتی ہے تو دراصل وہ گھر کی فضا میں صبر کی خوشبو پھیلا رہی ہوتی ہے۔ یہ صبر بعد میں محبت میں بدل جاتا ہے، یہ خاموشی بعد میں شکر میں بدل جاتی ہے،
بعض اوقات شوہر خود نہیں سمجھ پاتا کہ وہ خاموش کیوں ہے۔ اسے لفظ نہیں ملتے، اس کے دل پر ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے۔ مگر عورت اگر سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ اس کے لیے رحمت بن سکتی ہے۔ نرمی سے پوچھے مگر اصرار نہ کرے، پیار سے بولے مگر الزام نہ لگائے، اور اگر بات نہ بنے تو دعا کرے، کیونکہ اللہ دلوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ جب عورت اللہ پر بھروسہ کرتی ہے تو وہ اپنی خاموشی سے بھی دعا کرتی ہے، اور اللہ اس کی دعا سے شوہر کے دل میں ایسا سکون پیدا کرتا ہے جو کسی لفظ سے ممکن نہیں۔ نبی کریم نے فرمایا کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کو خوش کر دیتی ہے اور اس کے ساتھ صبر و محبت سے زندگی گزارتی ہے تو قیامت کے دن اسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا کہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ مقام کسی کو آسانی سے نہیں ملتا، بلکہ وہ عورت پاتی ہے جو خاموشی کے جواب میں صبر کا تحفہ دیتی ہے۔ اللہ کی راہ میں صبر کرنے والی عورت دراصل اپنے گھر کی اصل طاقت ہوتی ہے۔ اس کا صبر شوہر کے لیے ڈھال بن جاتا ہے، اس کی دعا مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے، اور اس کے آنسو زمین پر نہیں گرتے، عرش تک پہنچ جاتے ہیں۔ لہذا اگر تمہارا شوہر تم سے بات نہیں کرتا، اگر وہ دور ہو گیا ہے تو پریشان نہ ہو، وہ اللہ اس کے دل میں تمہارے لیے محبت دوبارہ پیدا کرے گا۔ بس تم دعا کرتی رہو، برداشت کرتی رہو، اور اللہ سے کہتی رہو، یا رب، میں نے سب تیرے حوالے کر دیا، اب تو ہی ہمارے درمیان سکون اور محبت پیدا کر دے۔ یہ یقین رکھو جب عورت صبر کرتی ہے تو اللہ خاموش نہیں رہتا، وہ تو حالات بدل دیتا ہے عادل، اور جب اللہ دل بدلتا ہے تو زندگی بدل جاتی ہے۔ اے رب کائنات، اے دلوں کے حال جاننے والے، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہم سے صبر بھی تاوہی مانگتا ہے اور سکون بھی تاوہی عطا کرتا ہے۔ اے اللہ، اس عورت کو ہمت دے جو شوہر کی خاموشی میں تنہا ہے، جو اپنی آنکھوں کے آنسو چھپا کر مسکراہٹ سجا لیتی ہے، جو دل کے درد کے باوجود گھر کے ماحول کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اے اللہ، اس کے صبر کو عبادت بنا دے، اس کی خاموشی کو دعا بنا دے، اس کے شوہر کے دل میں نرمی اور محبت پیدا کر دے، ان دونوں کے درمیان رحمت، برکت اور سکون اتار دے۔ اے رب، جہاں غلط فہمیاں ہیں وہاں سمجھ بوجھ دے، جہاں فاصلہ ہے وہاں قربت دے، جہاں خاموشی ہے وہاں الفت کی باتیں واپس لے آ، اور جہاں دلوں میں تھکن ہے وہاں اپنی محبت کا نور بھر دے۔ اے اللہ، ہر اس بیوی کو صبر عطا کر جو شوہر کے رویے سے پریشان ہے، ہر اس شوہر کو سمجھ عطا کر جو بیوی کے آنسو نہیں دیکھ پاتا، انہیں وہ محبت دے جو تیرے ذکر سے شروع ہو اور تیری رضا پر ختم ہو۔ اے اللہ، اگر یہ رشتہ تیرے لیے ہے تو اسے مضبوط کر دے، اگر اس میں کوئی آزمائش ہے تو اس کو آسان کر دے، اور اگر کوئی زخم باقی ہے تو اسے اپنی رحمت سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا دے، ہماری باتوں میں برکت، ہمارے دلوں میں نرمی، اور ہمارے رشتوں میں تیرا نور پیدا کر دے۔ دعا کا خلاصہ: یا اللہ، میری زندگی، میرا شوہر، میرا گھر سب تیری امانت ہے، میں سب کچھ تیرے حوالے کرتی ہوں، بس تاب ہمیں صبر، محبت اور ہدایت عطا فرما، ہمیں وہ بنا دے جو تیرے نزدیک محبوب ہوں۔